ناظرین کرام، یہ بات ہے لگ بھگ 643 عیسوی کی۔ یہ وہ دور تھا جب عبداللہ ابن عمر نے اپنے باپ عمر ابن خطاب کے بنائے ہوئے قانون کو چیلنج کر دیا۔ پھر کیا ہوا، آئیے اس ویڈیو میں دیکھیے۔ تقریباً 610 عیسوی میں پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا باقاعدہ آغاز کر دیا تھا اور تبلیغ دین شروع کر دی تھی۔ 632 عیسوی کے قریب حجۃ الوداع کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ ادا کر کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے نافذ کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ بھی ذہن میں رہے، اس وقت زمانہ جاہلیت کا یہ عقیدہ لوگوں کے ذہنوں میں موجود تھا کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ناظرین کرام، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں نے عمل تو کر لیا، لیکن دور جاہلیت کا یہ عقیدہ اکثر مسلمان اپنے دلوں سے نہ نکال پائے اور صحابہ اس حکم کے خلاف آپس میں چمگوئیاں کرنے لگے۔ لیکن اچھے اور قوی ایمان صحابہ کی بات الگ ہے۔ ان کے خیال میں قرآن مقدس کی اس آیت کے مطابق رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اللہ کا حکم تھا۔ وہ پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کے حکم کو اللہ کا حکم ہی سمجھتے تھے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک کو فرما رہا ہے۔ یہ آیت ہے سورہ نجم کی، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا حبیب اتنے تک نطق تک نہیں کرتا جب تک کہ میری وحی نہ آ جائے۔ ان کے خیال میں اس آیت کی موجودگی میں رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف بات کرنا گویا بکواس کرنا تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ وقت آ گیا جب عمر ابن خطاب نے تخت خلافت کو سنبھالا اور حج تمتع پر مکمل پابندی لگا دی اور یہ قانون سازی کر دی کہ کوئی بھی شخص حج کے دنوں میں عمرہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، حیرانگی کی بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے خلیفہ کے بنائے ہوئے اس قانون کو اس کے اپنے حقیقی بیٹے عبداللہ نے اگرا دیا اور دلیل یہ دی کہ رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں میرے باپ کا فتویٰ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ صرف وہ ہی نہیں بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ عمران بن حسین، جابر بن عبداللہ، عبداللہ ابن عباس اور نصر بن عمران سمیت بہت سے جید صحابہ کرام رضوان اللہ اس مسئلہ میں عمر ابن خطاب کے خلاف اس لیے تھے کہ وہ رسول کے حکم کے خلاف تھا۔ صرف یہ صحابہ ہی خلاف نہیں تھے بلکہ اللہ کہہ رہا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَجُّ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا آمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، اور تمام کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ ناظرین، آیت کے شروع میں بھی بالکل آیت کے شروع میں اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دے دیا ہے اور اللہ کا حکم نہ ماننا دین نہیں ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو تمام کرو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، اور اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے تو جو کچھ قربان کرنے کے لیے میسر آ جائے پیش کر۔
اس صورت میں اپنا سر نہ مڑاؤ جب تک کہ قربانی کا جانور قربان ہونے کی جگہ نہ پہنچ جائے، اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، اور اگر سر منڈوانا ضرر رساں ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے بدلے میں روزے رکھے یا مال خیرات کرے یا قربانی کرے۔ جب تمہیں امن حاصل ہو، امن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو شخص حج تمتع کرے عمرہ کے ساتھ، تو جو قربانی میسر ہو وہی کر دے۔ یعنی اس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے، ناظرین کرام، حج اور عمرہ کو اکٹھے کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ کے سامنے میں نے قرآن کو کھول لیا ہے، آپ کے سامنے قرآن کی آیات میں نے پڑھ دی ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، توجہ کیجئے کہ اللہ کا قانون کیا کہہ رہا ہے اور دیا کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن و حدیث آپ نے سن لی اور دیکھ بھی لی، تو آئیے مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں، جو علمی کتابی کم اور خطابی زیادہ ہیں، کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ حج اور عمرہ ایک سفر میں جمع ہو گئے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ حج تمتع جائز ہے یا ناجائز؟ تو سیدنا ابن عمر نے کہا جائز کیا، یہ تو سنت ہے، نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے۔ اس نے کہا اچھا ہوں آئے ہو نا قابو، یہ بریکٹ میں۔ اس نے کہا آپ کے ابا جی تو حج تمتع پہ پوری زندگی پابندی لگاتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ، اگر کسی چیز کا حکم نبی علیہ السلام دیں اور میرا باپ کوئی اور حکم دے اس کی مخالفت میں، تو نبی کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی؟ ہم تو دین کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا، دین کو بدلا گیا، صدقہ فطر کو بدل دیا گیا، نمازوں کے اوقات کو بدل دیا گیا بنو امیہ کے دور کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ حضرت علی کے اوپر ممبروں پہ لعنتیں کی گئیں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے انہوں نے عید کا خطبہ جو ہے وہ نماز سے پہلے شروع کروا دیا۔ جو دین کے اوپر انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں، ہم تو ان کے اوپر رونا۔ یہاں پہ بھی حج تمتع پہ پابندی حضرت عمر نے ہی لگائی تھی۔ ان ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا بھی سوال کرنا حق بنتا ہے اور ہمارا بھی سوال کرنا حق بنتا ہے۔ ہمارا سوال ہے خطابی صاحب سے کہ کیا یہ دین سازی نہیں ہے؟ اور اس قوم مسلم پہ ایک احسان، خطابی صاحب ایک احسان اور فرما دیں کہ جن جن لوگوں نے رسول معظم کے مقابلے میں جن جن مسائل میں شریعت سازی کی ہے، دین سازی کی ہے، ان کے نام کسی ویڈیو میں ضرور بتا دیجئے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور یہ ہر اس شخص کا مطالبہ ہونا چاہیے جو قرآن کا فالبر ہے، کیونکہ قرآن اللہ وحدہ لا شریک نے نظام ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور ضابطۂ حیات بنا کے قرآن مقدس کو اللہ وحدہ لا شریک نے نازل کیا ہے، اور قرآن میں ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل صراط القائم کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ حق لوگوں کے اذانوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔